الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور مزید ہم انہیں ان کے من پسند پھل اور گوشت دیں گے. وہ جنت میں خوش طبی کے طور پر ایک دوسرے سے شراب کے جام میں ایسی چھیننا جھپٹی کر رہے ہوں گے جس میں نہ بےہودگی ہوگی اور نہ ہی باعث گناہ، اور ان پر چکر لگاتے رہیں گے انہی کے لڑکے جیسے وہ چھپائے ہوئے موتی ہوں، اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے، کہیں گے بلا شبہ ہم اس سے پہلے جب ہم اپنے اہل و عیال میں رہتے تھے تو ڈر ڈر کے زندگی بسر کرتے تھے، پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں زہریلی لو کے عذاب سے بچا لیا. بے شک ہم اس قیامت سے پہلے ہی اسی رب کو پکارا کرتے تھے، بے شک وہی تو بہت احسان کرنے والا نہایت رحم والا ہے. سامعین محترم، آپ نے سورۃ الطور کی آیات 22 تا 28 کی تلاوت اور ترجمہ سنا. پچھلی آیات سے اہل جنت کو جنت میں ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. ان نعمتوں میں سے مزید نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالی اہل جنت کو ان کے من پسند پھل اور گوشت وافر مقدار میں عنایت فرمایا کریں گے. ارشاد باری تعالی ہے: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، یعنی ہم ان اہل جنت کو ان کے پسندیدہ اور من پسند پھل اور گوشت خوب دیے چلے جائیں گے. پھل انسان کی لذت دہن کے لیے ہوتا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یعنی اہل ایمان جنہوں نے ایمان لانے کے بعد صالح عمل کیے، انہیں ایسی جنتوں کی خوشخبری سنا دو جن باغات کے سایوں میں نہریں لہریں لے رہی ہوں گی. انہیں جب بھی پھلوں پر مشتمل کھانا پیش کیا جائے گا تو وہ پہلی نظر میں یہی سمجھیں گے کہ یہ وہی پھل ہے جو ہم پہلے بھی کھاتے رہے ہیں، مگر کھانے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ شکل و صورت میں ان جیسے ہیں، ورنہ ان کا ذائقہ، ٹیسٹ اور مزہ تو اپنی مثال آپ ہے. اور رہا گوشت، تو اس آیت میں مطلق گوشت کا تذکرہ ہوا ہے، اور سورہ واقعہ میں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، یعنی ان کی خواہش کے مطابق پرندوں کا گوشت انہیں دیا جائے گا. اس گوشت کے بارے میں بلکہ جنت کی تمام نعمتوں کے بارے میں ہمیں وحی کے ذریعے جو کچھ بتایا گیا، ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے، اور اس کی کیفیت کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، اور نہ یہ سب جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، یعنی اہل جنت ایک دوسرے سے اٹکھیلیاں کرتے ہوئے
جامع شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے، جو شراب نشہ پیدا کرنے والی نہ ہوگی کہ اسے پینے والا بدمست ہو جائے اور گالی گلوچ یا بیہودہ گوئی یا گناہ کا کام کرنے لگے، جیسا کہ دنیاوی شراب پینے والا کرتا ہے، بلکہ جنت کی شراب میں یہ دنیا کی شراب والی کوئی قباحت نہیں ہوگی، مگر اس میں وہ تمام خوبیاں بدرجائے اتم موجود ہوں گی جن کی وجہ سے یہ لوگ اس کی تلخی، بدبو اور بعد کے برے اثرات کے باوجود اسے پیتے اور برداشت کرتے ہیں۔ اور جامع شراب کی چھینا جھپٹی اس لیے نہیں ہوگی کہ وہاں اس شراب میں کسی قلت یا کمی یا ختم ہونے کا اندیشہ ہوگا، بلکہ محض خوش طبعی کے طور پر ایسا کریں گے۔ یہاں اس چھینا جھپٹی کا تذکرہ کر کے اہل جنت کے آپس میں پیار و محبت اور صاف دلی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، یعنی اہل جنت کی خدمت کے لیے ان کے خادم اور غلام ہر وقت حاضر باش رہیں گے، اور ان خدمت گزاروں کی خوبصورتی کا یہ عالم ہوگا کہ جیسے سچے موتی ابھی اپنی سیپ میں ہی محفوظ ہوں، یا جواہرات والی ڈبیا میں اس طرح چھپا کر رکھے ہوئے ہوں کہ نہ ان پر گرد و غبار کا کوئی ذرہ پڑا ہو اور نہ وہ ہاتھ لگنے سے میلے ہوئے ہوں۔ دوسرے لفظوں میں وہ خادم غلام اتنے خوبصورت اور صاف ستھرے ہوں گے کہ جیسے چھونے سے میلے ہو جائیں۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ غلمانہم نہیں کہا بلکہ غلمان لہم کہا۔ اگر غلمانہم فرمایا گیا ہوتا تو مطلب یہ بھی نکل سکتا تھا کہ جنت میں ان کے خدمت گزار وہی خادم ہوں گے جو دنیا میں ان کے غلام تھے، جبکہ یہ عین ممکن ہے کہ غلام اپنے آقا سے زیادہ صالح، زیادہ متقی ہو اور جنت میں اس کا درجہ اپنے آقا سے بھی بلند ہو، اس لیے غلمان لہم کہہ کر اس گمان کی گنجائش ختم کر دی۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، یعنی اہل جنت ان نعمتوں سے جن کا تذکرہ اوپر گزرا شاد کام ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ ان میں سے ہر ایک پوچھنے والا بھی ہوگا اور دوسرے کو جواب دینے والا بھی کہ سناؤ دنیا میں تم پر کیا کچھ گزرا، پھر ان کی مصیبتوں اور فتنوں سے بچتے بچاتے یہاں جنت میں کیسے پہنچے۔ چنانچہ وہ اپنی حالت کا ذکر کرتے ہوئے خوشی سے ایک دوسرے سے گزرے ہوئے احوال کے متعلق سوال کریں گے، اور موجودہ حالت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو پر اتنا انعام کر دیا، ہمیں جنت میں داخل فرمایا، اور پھر ہم میں سے بعض کے عمل کی کوتاہی کے باوجود جو سب کو یکجا کر دیا۔ مزید وہ کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے دنیا میں اپنے گھر والوں میں رہتے تھے، ہر قسم کی آسائشوں کے باوجود ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، ہمارا خاتمہ خراب نہ ہو جائے، جس کے نتیجے میں جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، سمن سے ہے، سم زہر کو کہتے ہیں، عذاب السموم سے مراد زہریلی لو، یعنی ہم تو شدید خائف تھے کہ اپنی کوتاہیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم میں نہ پھینک دیے جائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہماری خطائیں معاف فرما کر ہمیں جہنم کی زہریلی لو سے بچا لیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُو، یعنی ہم اس سے پہلے دنیا میں ڈرتے تھے، مگر ڈرنے کے باوجود اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئے، بلکہ اپنی امیدیں اسی سے وابستہ رکھیں، اس لیے اسی کو پکارتے رہے، اسی سے دعا کرتے رہے، اور اسی سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی درخواست کرتے رہے۔ اس نے ہماری خطائیں معاف فرمائیں، ہمیں جہنم سے بچایا، جنت کی نعمتیں عطا کیں، اور ہمارے پیاروں کو ہمارے ساتھ یکجا کر دیا،
اس لیے کہ وہی ہے جو بے حد احسان کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ ہمیں جو کچھ عطا ہوا وہ محض اسی کے احسان اور رحم کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے اور سننے والوں کو جنت میں اکٹھا فرما دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔